فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب انا بیت الوحشت و انا بیت الغربت. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام، جو ٹاپک اس مجالس کی رکھی گئی تھی وہ تو کل سے شروع ہوگی، اور آج جب کبھی کوئی نئے شہر میں جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ اپنے شہر والوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ یار وہاں کے حالات کیا ہیں. اپنے شہر کے حالات پوچھتے ہیں نا سب کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. تو آج میں ان لوگوں سے پوچھیں گے آج ہم لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. میں نے جن کلمات کی تلاوت کی یہ میرے مولا مشکل کشا کے کلمات ہیں، خطبہ ہے مولا کا ایکچولی. انا بیت الوحشت و انا بیت الغربت. یہ مولا نہیں کہہ رہے، یہ وہ جگہ کہہ رہی ہے، وہ گھر کہہ رہا ہے کہ جہاں کے حالات ہم کو معلوم کرنا ہے. کل سے جو ٹاپک اصل ہے اسکیڈول کی جو ٹاپک تھی وہ سائنس آف ری اپیرنس آف امام، کہ کیا کیا چیزیں گزر گئیں اور کیا کیا آنے والی ہیں. اور وہ زیارت عاشورہ کے کلمات سے پڑھوں گا انشاءاللہ کل سے، کہ زیارت عاشورہ میں ایک پرومس ہے امام کو، جو ہم عاشورہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم مظلوم امام کو ایک پرومس کرتے ہیں. وہ اس پرومس کے تحت سائنس آف ری اپیرنس جو ہے کہ کیا کیا سائنس ہو گئی اور ہونے والی ہے. لیکن آج جیسا میں نے کہا کہ حالات معلوم کرتے ہیں جا کے، آپ یہیں بیٹھ کر معلوم کریں حسینی میں. اس لیے کہ لاسٹ ایئر شاید میں نے یہاں خمسہ پڑھا تھا چوتھے امام کا، تو اس میں کہا تھا کہ میں وہ جگہ کے بارے میں بتاؤں گا. پھر تب کی بہت لوگوں نے یاد دلایا کہ آپ نے پرومس کیا تھا، آپ پڑھ رہے. میں نے کہا اگر اعلان کر دوں تو کوئی نہیں آئے گا، پھر تو میں اعلان کرنے والا نہیں تھا. لیکن آج اسکیڈول سے ہٹی ہوئی مجلس ہے، کسی کو پتا نہیں تھا، تو اسی لیے میں نے کہتے نا کہ اب آ گئے ہیں تو پھنس گئے بس. تو وہ حساب ہے کہ مولا کے یہ جملے کہ انا بیت الوحشت و انا بیت الغربت، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہر مومن اس کی خبر کہتی ہے، پکار کے کہتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں غربت کا گھر ہوں. وحشت اور غربت اس جگہ پر ہے کہ جو پرماننٹ ہاؤس ہے ہمارا، ہمیشہ کا گھر ہے، جہاں پہ 1 سال 2 سال 5 سال 100 سال 200 سال رہنا نہیں ہے. جو ایٹرنل لائف ہے آپ کی وہ اس گھر سے شروع ہوگی. اور وہی گھر پکار کے اگر کہتے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں غربت والا گھر ہوں، پکار کے کہتی ہے کہ سنو میرے پاس کچھ نہیں ہے. مولا کہتے ہیں، مولا کا بڑا طویل خطبہ ہے. موت کے بعد علامہ شیخ عباس قمی کی کتاب کراچی کی چھپی ہوئی ہے،
مشہور کتاب ہے موت کے بعد کے مناظر، اس میں مولا کا یہ خطبہ موجود ہے. میں کتاب کا ریفرنس دے رہا، کتاب یہاں پہ بھی میرے پاس موجود ہے. مولا کہہ رہے ہیں، اب مولا کے جملوں پہ کسی کو شک تو نہیں ہو سکتا کہ خبر پکارتی ہے یا نہیں پکارتی. علی کے جملے، پورا خطبہ ہے مولا کا کہ ہم وہ پکار کے کہتی ہے کہ وحشت کا گھر ہے اور غربت کا گھر ہے، جہاں جانا ہے جہاں رہنا ہے. اگر وہی کہہ دے کہ غربت کا گھر ہے تو پھر رہا کیا؟ پھر اب امام اس کے بعد پھر بتاتا ہے کہ اس غربت کو کیسے دور کرو، اس وحشت کو کیسے دور کرو. وہ اصل لائف ہے ہماری. دیکھیے زندگی تو گزر رہی اور انشاءاللہ اچھی گزر جائے گی. اس کے بعد مولانا نے عجیب جملہ کہا، موت سے زیادہ اشد من الموت کہا. موت سے زیادہ موت کے بعد کے واقعات کہہ رہے ہیں مولا. اشد من الموت. موت تو ٹھیک ہے، موت ایک تکلیف، ایک پریشانی ہے، لیکن امام کہتا ہے کہ اشد من الموت، اس کے بعد کے حالات اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس حالات سے تم کو گزرنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے کہا کہ اگر تم تیاری کر کے جاؤ گے تو پھر وہاں پر سوائے راحت کے کچھ نہیں. میں پہلی بات آپ کو بتاتا ہوں، ہم اپنے باپ کو دفن کر کے آئے. اللہ جو مومنین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ، انہیں سلامت رکھے. جو مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل کرے. آپ انصاف سے بتائیے، آپ کی لائف میں بھی ہزاروں مرتبہ ہوا ہوگا، کوئی بھی پلیز غور سے سنیں، کوئی بھی مومن مرتا ہے، جب ہم سنتے ہیں کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو ایک ریکویسٹ ہر جگہ جاتی ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی آتی ہوگی، انڈیا میں، کویت میں، دوسری جگہوں پہ ایک ٹیکسٹ میسج آتا ہے کہ پلیز آج فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، وحشت نماز پڑھو پہلی رات کی. یہاں پہ بھی آتا ہوگا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے باپ کو دفن کر کے آئے، آ کے آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کی نیت کیا کرتے ہیں؟ کمال ہے. خود بیٹا اعلان کر رہا ہے باپ وحشت میں پڑا ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہمارا شعور بیدار نہیں ہو رہا. ہم راحت خبر کی نماز نہیں پڑھتے، ہم خود اعلان، ہمیں فکر نہیں، اعلان زبان سے کر رہے ہیں، سوچ نہیں رہے. پرابلم یہ ہے ہمارے ساتھ، اعلان زبان سے کر دیا وحشت، سوچا بھی نہیں کہ ہم جملہ کیا کر رہے ہیں. مولا علی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم راحت خبر کا اعلان کرو. سوچے بیٹا صرف سوچے، بیٹی صرف سوچے کہ باپ کو لٹا کے تو آ گیا میں، اب میں آ کے کیا یہ کہہ رہا ہوں راحت خبر کی 2 رکعت نماز پڑھا. میں کہتا ہوں وحشت خبر، ہم خود اعلان کر کے بتا رہے کہ وہ جگہ راحت کی نہیں ہے، وہ وحشت کی جگہ ہے. اب آپ سوچیں کہ وحشت کی جگہ ہم جب کہہ رہے ہیں وحشت، تو کیا وحشت ہے؟ وہ وحشت ہے، وہ وحشت ہے کہ جس کے بارے میں ایک جملہ میرے مولا کا کہ جو پہلی منزل ہے جو وحشت کی وہاں پر وہ اندھیرا ہے. ہم روشنی کے رہنے والے. دنیا میں کوئی انسان کو میں نے نہیں دیکھا کہیں کسی شہر کا بھی وہ کہے یار مجھے لائٹ وائٹ نہیں پسند، میں اندھیرے میں رہنا چاہتا ہوں. جیسے جیسے اسٹیٹس بڑھتا لائٹس بھی بڑھتی جاتی ہیں گھروں میں. نہیں بڑا گھر آ گیا تو بڑی بڑی لائٹس لگ گئی. لائٹس لگانا بری بات نہیں ہے، ہم پوری زندگی ہم روشنی میں رہنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ میں اندھیرے میں رہنا چاہتا ہی نہیں وہ اندھیرے میں رہنا. اندھیرا دیکھتے وحشت ہوتی ہے فوراً لائٹ کھول لیتے. اور وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں لائٹ نہیں ہے، لائٹ کو لے کے جانا ہے وہاں پہ. وہاں کوئی بلبس لگے ہوئے نہیں ہے، وہاں کوئی ٹیوب نہیں ہے لگی ہوئی. معصوم کہہ رہے ہیں کہ تم کو لے کے جانا، تم کو کیری کرنا ہے اپنے ساتھ لائٹس کو. اس کے بعد کہا کہ اگر وہاں پر بستر نہیں ہے تم کو خود کیری کرنا ہے اپنے ساتھ. اگر تم نہیں کیری کرتے تو تم یہ سوچ لو کہ وہاں پر سوائے مولا کہتے ہیں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ وحشت ہے. فیئر جسے آپ کہتے ہیں، ایسی وحشت کہ انسان سوچ نہیں سکتا وہ وحشت کیا ہے. اسی لیے کہا کہ 2 رکعت جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نماز معمولی نماز نہیں ہے. ایک آیت الکرسی 10 اللہ کی پڑھتے ہیں سب. آپ کو پتا ہے اس سے کیا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ جب انسان کوئی بھی نماز پڑھتا ہے کہیں بھی دنیا میں، کوئی کہیں مرے، آپ نے یہاں فوراً 2 رکعت نماز پڑھی وحشت کی، ایک آیت الکرسی پڑھی، تو جیسے ہی انسان پڑھنا شروع کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھ رہا ہوں فلاں مومن کے لیے، تو آپ نے جیسی شروع کی تو وہاں پر جو ہے روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے. معصوم کی طرح معصوم کہتا ہے کہ روشنی، اللہ روشنیوں کو بھیجنا شروع کرتا. تو جیسی اندھیرا ہوا آپ نے نماز شروع کی، نماز کا شروع ہونا ہے کہ روشنی آنا شروع ہوئی، تو مرنے والا ایک آپ سوچے کہ اتنا اندھیرا ایک دم روشنی آ جائے تو اس کی تو عید ہو گئی.
وہ فوراً پلٹ کے دیکھتا ہے یہ کہاں سے آ رہی روشنی. اور ایک نہیں، ایک آیت الکرسی کی کئی روشنی، پھر ایک ایک انا انزلنا کی روشنی ہے. آپ کتنے اور کتنے جتنے لوگ پڑھے، مثال کی طرف 100 آدمی پڑھے، 1000 آدمی پڑھا، تو 1000 آدمی کی روشنی اندر آنا شروع ہوتی. یہ نہیں کہ اتنی روشنی ہوگی کہ گرمی شروع ہو جائے. وہاں گرمی، اب گرمی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ راحت کی روشنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی روشنی ہے. تو یہ جو رحمت کی روشنی ہے وہ اتنا خوش، اس کو سکون ملنا شروع ہوتا کہ جب وہ روشنی دیکھتا ہے، اس اندھیرا جاتا ہے، روشنی آنے لگتی ہے تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے. لیکن فوراً اس کو پوچھتا ہے یہ روشنی آ کہاں سے رہی ہے، ایک دم کیسے آ گئی روشنی. اچھا روشنی ایک دم آگے بلب فٹ نہیں ہو جاتا، ملائکہ تشت میں روشنی کو لے کر آتے ہیں، لا کر ایسا لگانا شروع کرتے ہیں. تو یہ پوچھتا ہے کہ بھئی یہ آگ بھیج کون رہا، آئی کہاں سے رہی ہے، کون سی نیکی کا اجر ہے. کہا تمہاری کوئی نیکی کا اجر نہیں ہے، جو لوگ بھیج رہے ہیں اس کا اجر ہے. اب اس کے بعد بتایا جاتا ہے ان کے چہروں کو کہ فلاں تمہارے بیٹے نے بھیجا، بیٹی نے بھیجا، فلاں رشتہ دار نے بھیجا، فلاں مومن نے بھیجا. اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے معلوم؟ روز آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں. آپ کو نہیں پتا کہ ہم کو نہیں معلوم، شکاگو میں ہم 2 رکعت یہ نماز پڑھ رہے ہیں مغرب عشاء کے بعد. 2 رکعت نماز وحشت خبر پڑھ رہا ہوں، قربت من اللہ، ایک آیت الکرسی 10 اللہ، ہارڈلی 5 6 7 منٹ جائیں گے. اور دعا یہ کرے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو بھی مومن کسی کا انتقال ہوا، کوئی کسی کا بھی انتقال ہوا ہے، آپ جانتے نہیں، اب یہاں پہ آپ کا انٹرسٹ بھی ختم ہو گیا، عمل خالص ہو گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب میں کسی مومن کا پڑھا، اس کا میرے اوپر ہزاروں فیورز ہے، اس نے مجھے اپنی پوری زندگی میں کئی مرتبہ سپورٹ کیا، فیور کیا. اب جو میں پڑھ رہا ہوں ایک انٹرسٹ کیا، یار اس نے میری مدد کی، اب اس کے لیے 2 رکعت پڑھ لوں نماز. لیکن یہ جو تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں روز، کوئی آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ یہ کہیں کہ پروردگار آج اگر 1000 خدا نہ خاصا 1000 آدمی کی رات ہے، پہلی 1 لاکھ آدمی کی رات ہے، آپ کو نہیں معلوم پوری دنیا میں کوئی مومن مرا ہے، اس کے لیے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں. تو فائدہ ایک، آپ اگر مرنے والے کی سن کے نماز پڑھیں گے تو آپ 1 آدمی کے لیے پڑھیں گے، اگر آپ سب کے لیے پڑھیں گے تو 1000 آدمی کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا، 1000 آدمی کو فائدہ ہو گیا. تو یہ اچھا یہ بھی مت سمجھے کہ آپ نے پڑھ لی، آپ کا کیا ہوگا اگر آپ مر گیا ہو، کسی کو اطلاع نہ ہو. تو کہا کہ ان تمام نمازوں کو پلٹا دیا جائے گا تمہارے لیے، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے اللہ دے دے گا. اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. تم نے احسان کیا کسی مومن پہ، اللہ نے تمہارے پر کر دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں بابا سے. یہ جو جملے مولا علی کے جو جملے جس سے میں نے مجلس شروع کی، اس وحشت کو، اس غربت کو ختم کرنا ہے. ہر انسان خود چاہے کہ اپنی زندگی میں ختم کرے. اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، غور سے سنیں، دنیا میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں، آپ صبح جا رہے ہیں کوئی میٹنگ میں زبردست برانڈڈ ڈریس پہنے ہوئے، اور اگر آپ کے اوپر کوئی ڈسٹ گر جائے، خاک گر جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً صاف کر دیتے ہیں. انسان برداشت ہی نہیں کرتا کہ خاک اس کے اوپر پڑے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ برداشت ہی نہیں کرتا کہ ذری بھی خاک اس کے اوپر پڑے. اگر ڈسٹ آ جائے تو فوراً تیزی سے کرے گا، یار میٹنگ میں جا رہا ہوں میں. لیکن کبھی سوچا وہاں ہٹانے والا کوئی نہیں ہے دوستو، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے وہاں سوائے خاک کے کچھ نہیں. معصوم کریں کہ تمہارا بیٹا تمہارے اوپر ڈالے گا، کوئی اور نہیں ڈالیں گے، دشمن آگے نہیں ڈالے گا، دوست آگے نہیں ڈالے گا. جس بیٹے کے خاطر تم نے ہر چیز کی، یہ نہیں سوچا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی پرورش میں ہر وہ کام کیا صرف اس کو بڑھانے کے لیے، وہی بیٹا تم کو لیٹا کر منو خاک ڈال دے گا. اس وقت تم نہیں ہٹا سکتے. تم پکارو گے، آواز بلند کرو گے کہ میرے لال یہ کیا کر رہا ہے میرے اوپر، میں تو اتنا اچھا رہتا تھا دنیا میں، میرا کفن صاف ہے، بالکل صاف کفن ہے، میرے لباس کے اوپر تو خاک ڈال رہا ہے. کہتا ہے جب موسم کہتے ہیں جب پڑنے لگتی ہے نا خاک، جب پڑنے لگتی ہے تو کہا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے، پتھر جو اس کے اوپر گر رہا ہے. دوستو وہ بڑی اچھی زندگی ہے، بڑی لمبی زندگی ہے. اگر اس زندگی کے بارے میں ہم نہیں سوچتے نا، نہیں سوچتے اس وہاں کے حالات کے بارے میں،
جو میری ٹاپک ہے وہاں کے جو حالات کے بارے میں اگر ہم نہیں سوچیں گے تو یقین کریں گے کہ سب سے زیادہ نقصان ہم اٹھائیں گے. مومن کے لیے کہا گیا خبر جو ہے برزخ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. محشر کے بارے میں بہار الانوار میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں امام کا وعدہ ہے کہ محشر میں ہم بخشوائیں گے. راوی نے آگے کہا مولا آپ کا چاہنے والا گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے, آپ بخشوائیں گے؟ تو کہا ہم بخشوائیں گے. پھر کہا مولا وہ تو گناہ کبیرہ کرتا ہے. تو کہا سنو محشر میں ہم ہر چاہنے والے کی سفارش کریں گے. کہا جو سفارش معصومین کو نہیں مانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ چیز یاد رکھیں, وہاں کوئی عمل کام آنے والا نہیں, صرف اور صرف شفاعت معصومین. شفاعت معصومین نہیں ہے تو زیرو, کچھ نہیں ہے. آپ نمازیں پڑھتے رہیں, میں کسی چیز کو کم نہیں کر رہا, لیکن میں بتا رہا کہ کوئی یہ سوچ کے زندگی نہیں گزارے کہ یار میں تو بڑا پابندی سے نماز پڑھ. سو واٹ پڑھتے ہو, پڑھیں, لیکن نماز واجب ہے ضرور پڑھنا. علی والا نماز ہی پڑھتا ہے, لیکن یہ نماز پہ فخر مت کرو. فخر کرو تو ولایت علی پہ فخر کرو. کسی عبادت پہ, دنیا کی کسی عبادت پہ فخر مت کرو. کرو تو صرف میرے مولا کی محبت پہ کرو, اس لیے کہ وہاں کام آنے والی محبت علی یہ رہے گی تو آپ کو سپورٹ ہے دوستو. اور یہ ایسی سپورٹ ہے کہ ہر عبادت نیچے ہے, یہ ولایت اوپر ہے. اس اندھیرے کو روشنی میں آپ, میں ممبر سے 5-6 دن اور ہوں شکاگو میں, ذمہ داری سے کہہ رہا کہ کوئی سوائے معصوم کے چاہنے والوں کی کسی کی خبر میں روشنی نہیں ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی کی خبر میں روشنی نہیں. سب کی خبریں وحشت کی ہیں. اس لیے کہ کوئی شخص دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں, میں نے ہر وہ کام کیا ہے, کوئی سجدہ قبول ہوا نہیں ہوا ایک پوری زندگی میں, یقین نہیں ایک سجدہ میں. سجدوں پہ ناز مت کرو, عبادتوں پہ ناز مت کرو. کئی عبادتیں کرنے والا ایسا بھی تھا کہ جو زمین سے عرش تک پہنچ گیا تھا, جا کر وہاں ملائکہ, بڑے بڑے وی آئی پی ملائکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اس جیسا بھی نہیں ہوتا. میں کیا کہہ رہا, سمجھ رہے؟ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے ویسا نہیں ہوتا, اپنے آپ کو بنانا بھی پڑتا ہے. پوری زندگی بھی گزارنے سے کیا ہوتا. تو اپنی عبادتوں پہ ناز مت کرو گے یار میں تو بڑا عبادت گزار, شکاگو کا سب سے پائس آدمی ہوں. سو واٹ ہے, پتہ نہیں کیا کیا کتنی عبادتوں میں ریاکاری تھی, کتنا لوگوں کو بتانے کر رہے تھے, کتنی تسبیح ڈونیشن دے رہے تھے حسینی میں کہ یار ماشاء دیکھ لینا مجھے, کہ پوری دیکھ لے کہ کتنا میں بڑا ڈونر ہوں یہاں کا. میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں, حسینی میں پڑھو, اس لیے حسینی کہہ رہا ہوں. سمجھ رہے آپ کو بولوں گا, ابھی نہیں, ابھی تو آپ اربعین کے عشرے میں بولوں گا انشاءاللہ. تو یہ اگر سوچ رہے کہ ڈونیشن دے رہے ہیں, اتنے ہزاروں ڈالر آپ نے دے دیا. دینے سے پہلے میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں دنیا بھر میں کہ ڈونیشن دینے سے پہلے پوچھتے ہیں یار یہ بتاؤ اس نے کتنے دیے, وہ بڑے سیٹ نے کتنے دیے. اگر اس مثال کے طور پر اس نے $5,000 دیے, کہتے ہیں میرا 5,000 ایک رکھنا. کیوں؟ تو کہ میرا نام اوپر آ جائے نا ان سے. جب میں چلوں بتاؤں تو کہوں کہ یار میں ان سے بڑا, پہلے لسٹ میں لگی تو میرا نام سب سے پہلے. بابا یہ نام کے چکر میں کہاں پڑھ رہے ہو؟ بہترین ڈونیشن کا طریقہ نام لے کے مت لے یہ رسید حسینی میں. میں تو ایک بات کر رہا, جب دو ڈونیشن, جب دو بندے خدا کے نام سے رسید لکھوا. آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں, پھر پیسے میرے جا رہے, بندے خدا. تو ٹیکس بریک دوسری جگہ سے لے لو نا, لسٹ کیوں لگوا رہے ہو اپنی. سال بات پڑھے محمد, آپ دیکھیں فکر کتنی ہے بزنس کی, کہاں کہاں بچنا چاہتے ہیں. ٹیکس سے بھی حسین کے نام پہ بچ رہے. ہر جگہ بزنس ہے بابا, ہر جگہ بزنس ہے کہ کہاں فائدہ میرا ہو رہا ہے. فائدہ ان سے لو, یہ جتنا پروفٹ دیں گے نا کوئی نہیں دے گا. تو کبھی بھی ڈونیشن جو ہے, میں تو ایک بات کہہ رہا, آپ کی مرضی بھائی,
صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیجیے بابا سے بولو. پتہ ہی نہیں ہم کو کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ وہاں کی لائف کے بارے میں یہ ہے کہ لائف تو اتنی لمبی ہے، ہر چیز ہم لے کے پہنچ گئے اس وحشت کو ختم کرنے. انسان کو تھوڑا سیٹسفیکشن بھی ہوتا ہے نا، یار اتنی عبادت کر لی، اتنا قرآن پڑھ لیا، اتنے روزے رکھ لیے، اتنی تسبیح کر لی، اتنا ڈونیشنز دے دیے، یہ ایک فکر ہے یار میں نے اتنا کیا ہے، تھوڑا سا ایک سیٹسفیکشن رہتا ہے. ہر چیز میں آپ یہ سوچتے جائیں، دعا یہ کریں کہ پروردگار میرا کوئی عمل میں ریاکاری نہ ہو، ہپوکریسی نہ ہو. ریاکاری ختم کر دے گی اعمال کو. جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ جلاتی ہے ویسے آپ کے اعمال کو جلا دے گی، کچھ نہیں رہے گا. انسان پہنچے گا تو بالکل خالی ہاتھ، بالکل خالی ہاتھ. تو اسی لیے کہا کہ جب بھی کوئی عمل کرو سر کو جھکا کے کرو، بغیر بتائے کرو. کبھی یہ دل میں بھی خیال مت آنے دو کہ یار یہ میرے کرنے سے میرا نام ہو جائے گا. ہمیشہ دنیا والوں سے بھیک مت نہ مانگو، ان سے بھیک مانگو. عزت کی بھیک مانگ رہے ہو نا کہ معاشرے میں عزت ہو، عزت کے لیے روزانہ پڑھے یا ذوالجلال والاکرام 110 مرتبہ پڑھیے. اب ممبر سے کہہ رہا ہوں، عزا خانے میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام 118 مرتبہ یا 110 مرتبہ. معصوم علماء کہتے ہیں کہ عزت تم کو ایسی ملے گی، ایسی ملے گی کہ تم حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ اتنی عزت، تم ہر کے دل عزیز ہو جاؤ گے. سب لوگ دل سے عزت کریں گے اگر اللہ کے نام لے کے روز پکارو. کچھ نہیں، 10 منٹ جائیں گے آپ کے. نماز فجر کے بعد کہو یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام. اس بات کا پروردگار معصومین کے وسیلے سے عزت کی حفاظت فرمائے. سب سے بڑی چیز عزت کی حفاظت ہے. اور عزت چاہتے ہو تو اللہ کے اس نام سے پکار کے دیکھو اللہ عزت کیسے دیتا ہے. لیکن عزت دعا یہ کرو کہ عزت یہاں بھی ملے، عزت وہاں بھی ملے. اصل چیز وہ کہ عزت وہاں پہ بھی ملے، اس لیے کہ وہاں پر ورنہ ہوگا کیا. دوستوں جو میں نے شروع کیا وہ جگہ جو ہے اتنی چھوٹی جگہ بھی ہے، اتنی بڑی جگہ بھی ہے. ظاہری طور پر بالکل چھوٹی جگہ ہے، بہت چھوٹی 6 فیٹ. اور وہاں پر، اور عجیب بات یہ کہ ہم یہاں پر جب رہتے ہیں نا، دنیا میں کوئی، دنیا میں جتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں ہر مذہب و ملت سے بات کرو، کسی انسان سے آپ بات کریں، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو، سب کہاں رہنا چاہتے؟ اوپر رہنا چاہتے. جتنی اوپر جاتے جائیں گے اتنا سکون ملتا جائے گا لوگوں کو. بڑے سے بڑا گھر ہو، بڑا اوپر. آج تک کسی کو دیکھا آپ نے کہا کہ یار میرا گھر نیچے بنا دو 6 فیٹ؟ کبھی کوئی نے کہا کہ فکر ہی نہیں ہوتی ہم کو کہ میں اپنا گھر نیچے بھی بناؤں. 24 گھنٹے ہم سوچ رہے ہیں یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، لیکن 24 گھنٹے میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار اس گھر کے لیے کیا کریں. ہر وقت انسان ایک ہی چیز سوچتا ہے کہ دنیا میں اوپر کیسے چلا جائے. ہر فکر ہماری یہی ہے کہ اوپر ہم کیا کریں، کیسے کیسے گھر بنائیں. گھر بنانا اسلام منع نہیں کر رہا، کہتا ہے تم بہترین طریقے سے رہو. لیکن وہی مولا کہتے جب اوپر کی فکر کرے تو وہاں کی بھی فکر کرو، اس لیے کہ وہاں کی فکر زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کہیں گے ہم تو کر رہے ہیں، خود ڈیسائیڈ کریں کتنا کر رہے ہیں. وہاں پہ اوپر کا جو گھر ہے ہو سکتا تھوڑے دن کے بعد وہ ختم بھی ہو جائے، بار بار اس کو ریپیئر کرانا پڑتا ہے، مینٹین کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ مینٹیننس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مینٹین گھر ہے پورا. جب آپ وہاں جائیں گے تو ہر چیز ہے وہاں پر. کوئی چیز، معصوم کہتے ہیں کوئی چیز انسان جو سوچتا ہے، جو اس کے تصورات میں ہے، جو وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ ملے، یہ ملے، کہ اگر ہماری محبت صحیح ہے تو وہاں ہر چیز اللہ عطا کرے گا تم کو. محبت اہل بیت کے بعد بار بار کہہ رہا کہ یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں اور اس چیز کو کم کروں. دوستو یاد رکھو سب سے زیادہ کام اس جگہ پہ عزاداری اور محبت اہل بیت ہے. کبھی عزاداری کو چھوٹی چیز مت سمجھو، کبھی محبت اہل بیت کو چھوٹا مت سمجھو. سب سے بڑا انویسٹمنٹ تمہاری عزاداری ہے، سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے. اگر عزاداری کو آپ سپورٹ کریں تو اس جگہ پر، اس لائف میں جو ایٹرنل لائف ہے، کوئی ایسی ویسی لائف نہیں ہے،
وہ لائف ہے کہ جو زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ زندگی یہ نہیں ہے کہ 1000 2000 3000 سال کے بعد ختم ہو. کہا کہ جو کچھ تم لے کے آؤ گے وہاں پر, مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ وحشت کا گھر ہے, مولا کہہ رہے ہیں وہ غربت کا گھر ہے. کہا کہ اس غربت کے گھر میں جو تم لے کر آؤ, شیخ عباس خمی, مرزا حسین نوری, نعمت اللہ جزائری, سید نور اللہ شرستی, شہید ثالث, شہید رابع, یہ کہتے کہ اس جگہ پر جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے وہ محبت علی اور محبت حسین. اس کے علاوہ کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. ادروائز کہا کہ وہاں ایسی وحشت ہے, ایسی وحشت ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. جیسا میں نے کہا مجلس کے کہ اعلانیہ وحشت کا کر رہے ہیں, لے کے جا کے لٹا دیا یہاں پہ, چلے گئے اندر 6 فیٹ نیچے. معصوم کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ اندر ہی ہے 6 فیٹ, فوراً نکال دیا جاتا ہے. لیکن بعض وقت روکا بھی جاتا, 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال. سننا آسان ہے, سننا بہت آسان ہے. 5 سال بیٹے کو پتہ ہی نہیں اوپر, اولاد کو معلوم ہی نہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. باہر سے بڑی خوبصورت گریو بنی ہوئی آپ کی, اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ میرا باپ اندر کس حالت میں. اولاد کو شیطان آ کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے ذہن سے باپ کے تصور کو مٹا دیتا کہ بھول جا, تو زندگی دنیا میں چلا جا. دنیا کو معصوم کہتے ہیں کہ دنیا کو خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے, سجا کے پیش کرتا ہے کہ یہ دنیا, یہ اصل لائف ہے. اور باپ کیا ہو رہا ہے نیچے؟ 5 سال. دوستو 1 دن 2 دن نہیں, 1 لمحہ نہیں رہ سکتے, 1 لمحہ نہیں رہ سکتے اندر. میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر جب خبر بن جائے, کوئی جا کے لیٹتا ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ کہتا ہے یار چلو ایک ایکسپیرینس لیں گے نیچے جا کر. اچھے لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ لیٹ گیا جا کر, باپ کو لٹانے سے پہلے بیٹا لیٹ گیا, چلو میں بھی ایک چھوٹا ایکسپیرینس لے لوں. کوئی مومن نہیں لیتا. ہم بڑے سٹائل سے گئے, دفن کیا, وہ بھی اتنا کہ فوراً یار جلدی دفن کرو جانا ہے. تھا کل تک دوست ہمارا, تھا کل تک رشتہ دار ہمارا, لیکن آج ٹائم کس کے پاس ہے؟ جاب کو چھوڑ کے آ رہے, لیٹاؤ بند کرو جاؤ یہاں سے. میں تو بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے ویکینڈ پہ اٹھاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ویکینڈ آ گیا, آپ تو کہتے ہیں یار کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کوئی آتا ہی نہیں ہے. ویکینڈ آئے گا تو سیٹرڈے لے کے بزی ہوں گے, سیٹرڈے لے جا کے دفن کر دیں گے, ورنہ تو کوئی آتا ہی نہیں, کسی کے پاس ٹائم نہیں. کبھی کوئی لیٹا جا کر نیچے, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اندر کیا چیز ہے. یقین کریں, یقین کریں. اسی لیے کہا کہ آپ اپنی خبروں کو محفوظ کرو. علامہ رشید ترابی کے بارے میں مشہور ہے, جو کراچی میں سجادیہ میں جن کی آپ کی خبریں مبارک ہیں, ان کے بارے میں, آغا حسین برجدی کے بارے میں, سید ابو القاسم الخوئی کے بارے میں, کئی ایسے ہمارے علماء گزرے. علامہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنی خبر کو انہوں نے پہلے سے محفوظ کروا لیا تھا, اور وہ جا کر بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. اور عجیب بات ہے, عجیب بات لگ رہی ہوگی آپ کو, بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے اور خبر کھلی ہوئی تھی, کھول کے وہاں بیٹھ کر مصائب حسین پڑھتے تھے. پہلے سے وہاں پہ دے دیا حسین کی محبت کو کہ ہم پہنچے وہاں پر تو یہ سب چیزیں ملے ہم کو وہاں پہ. تو ایک چیز یاد رکھیے, لوگ محفوظ کراتے ہیں اس لیے, اور آج کل اگر آپ بولے تو کہیں گے یار وہ نام آ گیا تو ختم ہو گئے. نام نہیں لے سکتے بھائی. ماشاءاللہ شکاگو کے مومنین تو سن چکے مجھے, اس لیے آج ایک ہی دن پڑھ رہا ہوں اس ٹاپک پہ. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور سلوات پڑھ لیں بابا سے بولے. 2 چیزیں زندگی میں کرے دوستو, روزانہ وہ نماز جو میں نے بتائی, اور دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ اگر کوئی شخص روز پڑھتا ہے تو اس جگہ کے لیے بہترین انویسٹمنٹ جو ہے دعائے عدیلہ ہے, اس وحشت کو ختم کرنے کی جس سے میں نے مجلس کو شروع کیا. مولا کے جملے وہ انا وحشت کہ دعائے عدیلہ کے بارے میں, کہ دعائے عدیلہ اگر کوئی پڑھے گا روز تو اس کی وحشت ختم ہوگی. غربت کو ختم کرنے کے لیے مولا کا جو جملہ کیا نا بیت الغربت ہے, اس غربت کو ختم کرنے کے لیے زیارت وارثہ ہے. اب روز ہی پڑھ رہے ہیں زیارت, ہر مومن پڑھتا ہے زیارت, تو خالی یہ اعلان کرے
نیت یہ کریں کہ مولا میں یہ جو زیارت پڑھوں میں اس غربت کو ختم کرنے کے لیے بھی پڑھوں، نیت کر لیں دل میں، اور اپنے لیے مت کریں، یہ کہیں اب کہ مولا جس کی پہلی رات ہے اس کی غربت کو ختم کرنے میں زیارت وارثہ پڑھو۔ اگر آپ نے نیت اپنے لیے کی تو اجر آپ کو ملے گا، اگر آپ نے نیت کی کہ جتنے مولا کے چاہنے والے چلے گئے ان کی غربت کو ختم کرنے پڑھو، تو یہاں 1% ہے، وہاں پہ 1,00,000 آدمی کے لیے آپ دعا کر رہے، تو اجر دیکھیں کہ ایک آدمی اپنے لیے پڑھے تو آپ کو ثواب ہے، 1,00,000 کے لیے پڑھو گے تو 1,00,000 کا ثواب پلٹ کر آئے گا۔ تو آپ سوچیں کہ معصوم جو کہہ رہے ہیں، مولا علی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ غربت ہے، وہ وحشت ہے، زیارت ہے حسین ابن علی، پھر یہاں پہ کہہ رہا ہوں نعمت اللہ جزائری نے کہا کہ جو پڑھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں غربت کو ختم کرنا چاہتا، معصوم کہتے ہیں کہ جب پہنچے گا تو غربت نہیں راحت ہوگی، پھر اس کے بعد یہ وارثہ کام آئے گی، وہاں پہ وارثہ سبھی پڑھ رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس سے بہتر بات کیا ہے؟ ہمیشہ اسلام میں دوسروں کے لیے کرنے میں فائدہ ہے، اپنے لیے نہیں۔ خود غرضی تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ آج سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں خود غرضی آ گئی، سیلفشنس، اپنا انٹرسٹ۔ ابھی دیکھا آپ نے کیا کہا؟ اپنا انٹرسٹ۔ صرف ہمارا انٹرسٹ کہاں پر ہے؟ وہ انٹرسٹ اگر رہے گا، سب سے پہلے اسلام میں رہنا ہے، شیعہ مذہب میں رہنا، تو اپنے انٹرسٹ کو ہٹا کے معصوم کے انٹرسٹ کو لاؤ۔ اپنا انٹرسٹ کیا ہے؟ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ غدیر میں رسول نے جب پوچھا تو کیا کہا؟ خالو بولا کس پہ کہا؟ رسول نے پوچھا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہوں۔ ہر چیز نفسوں پہ، مطلب ہر چیز پہ ہے، تمہاری زندگی پہ ہے، تمہاری جان پر ہے، تمہارے مال پہ ہے، تمہاری پوری لائف کے اوپر رسول کی اور معصوم کی قدرت زیادہ ہے۔ تو مسلمانوں نے خالو بلا کہا تھا، اس کے بعد سے آج تک اور آج سے لے کے ظہور امام تک ہم کچھ نہیں، جو کچھ ہے ہمارا امام ہے، ان کی طاقت ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ تو ہم اپنا انٹرسٹ نکال دیں، اپنا انٹرسٹ نکال کے اس جگہ کے لیے بہترین عمل زیارت وارثہ، دعائے عدیلہ، اس کو کبھی مس نہیں کریں۔ دعائے عدیلہ آپ کو اس وحشت سے ہٹائے گی، غربت سے زیارت امام حسین ہٹائے گی۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو پھر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہاں وحشت ہے نہ وہاں غربت ہے۔ اور یہ دو چیزیں کے لیے میرا مولا کا خطبے میں مولا کہتے ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور ایک اس کی روایت، مثال کے طور پہ کوئی شکاگو میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے یہاں کے مومنین مومنات کو، کوئی مر گیا، آپ لے کر جا کر آپ نے یہ دفن کر دیا، تو وہ شکاگو میں تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہیں لیٹا ہوا ہے، وہ وہاں سے چلا گیا، کب جائے گا نہیں معلوم۔ اب بھیجنا اولاد کا کام ہے، وہاں سے نکالنا اولاد کا کام ہے، اس کے حساب میں نرمی کروانا اولاد کا کام ہے۔ جس کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اگر چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اولاد کچھ کرے کہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو فوراً وہاں سے نکالے، اس لیے کہ جب تک وہاں رہے گا پھر راحت نہیں ہے، وہاں سے نکلے گا تو راحت ہے، وہاں رہے گا حساب دے گا، اور مسلسل حساب۔ اور یہ مت سوچے کہ حساب کتنے دن چلے گا، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ حساب اتنا لمبا چلتا ہے، لیکن بعض وقت چھوٹا سا کوئی عمل اگر اس کو پسند آ جائے تو پورے حساب کو چھوڑ کے اس عمل کے بدلے میں اللہ اس کو پورا کو معاف کر کے اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو، مقدس ادویلی کا واقعہ، مشہور ہمارا عالم، مقدس نام ہے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ کون سی چیز آپ کو وہاں پہ کام آئی اور آپ کو فیل ہوا یار میں دنیا میں یہ زیادہ کرتا تو کتنا اس کا ریوارڈ یا اجر ملتا یہاں پہ، میں نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کو ایک فیل ہوتا نا کہ یار یہ چیز سب سے زیادہ فائدہ، اگر یہ میں زیادہ کرتا تو کیا آج یہاں پہ مجھے اجر ملتا، کیا فائدہ ہوتا۔ تو جب پوچھا ان کے شاگرد نے، کہا کہ آپ نے اتنی کتابیں، اتنا کام کیا اسلام کے لیے، کہا سب کا فائدہ ملا، ہر چیز کا مجھے اجر ملا، بہت لمبا میرا حساب چلا، کہا سب سے بڑی چیز جو وہاں پہ کام آئی وہ محبت اہل بیت کام آئی، معصومین کی محبت کام آئی۔ اس کے سب چیزیں تو کام آئی، لیکن محبت اہل بیت سب سے زیادہ۔ اس کے بعد ہی میری ہر چیز قبول ہونا شروع ہوئی، لیکن اس کے بعد مجھے حساب دینا پڑا، اس لیے کہ میری ذمہ داری زیادہ تھی، بڑی ذمہ داری تھی،
پوری زندگی کی ذمہ داری. اب آپ کہیں یار اللہ اتنا حساب کیوں لیتا ہے؟ آپ شکاگو میں آپ کسی کو $100 دیتے ہیں، دے کے بولتے ہیں یار یہ جا کر لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، یہ لے کر آؤ. اپنے نوکر کو، اپنے اسسٹنٹ کو آپ نے دیا، کہا یار یہ جا کے گروسری کر کے لاؤ. جب آئے گا تو آپ اسے حساب نہیں پوچھیں گے. 1 دن 2 دن 3 دن چھوڑ دیں گے. کوئی آدمی مجھے ایسا نہیں ملا کہ دیتا رہا روز اور کہتا رہا جو چاہے لا لو، بعد میں حساب ہی نہیں پوچھتا. ہم $100 کیا $10 کا حساب پوچھتے ہیں. انڈیا پاکستان میں $100 کسی کو نوکر کو دینے کے بعد آپ پوچھتے نہیں حساب کیا لے. ہم تو یہ کہتے ہیں یار وہاں سے کیوں لیے، یہاں سے کیوں نہیں لے لیا، یہاں سستا تھا یہاں مہنگا تھا. ہمارا تو یہ حساب ہے. ہم کبھی کسی کو نہیں چھوڑتے کہ کوئی بزنس نہیں چلتا بغیر اکاؤنٹس کے. اس لیے میں یہ روایت پڑھوں کہ آج مجلس اکاؤنٹنٹ کی طرف سے فائنینشیل کنٹرولر ہے نا، وہ یہاں کے نہیں کویت کے. بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کوئی چھوڑتا ہے؟ کوئی نہیں چھوڑتا. $100 کیا $10 نہیں چھوڑتے. ہمارا تو یہ حساب ہے کہ اور عجیب بات یہ کہ جب پیسہ بڑھتا جاتا ہے نا تو اور جو ہے کنجوسی بڑھتی جاتی ہے، دل چھوٹا ہوتا جاتا ہے. کتنے ملینرز ہیں جو یہاں آتے ہوں گے $100 نہیں دیتے ہوں گے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ نہیں کرتے لیکن حسین کے نام پہ دیتے ہوں گے. میں روز بولوں گا دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں حسینیہ کے لیے بول رہا. تو میں تو بولوں گا اس لیے کہ اجر میں بھی چاہتا ہوں میرا بھی اکاؤنٹ میں بڑھتا جائے. نہیں، جب تک نماز ہوگی، جب تک عزاداری ہوگی، فائدہ ہمارا. ہر مومن کا کام ہے کہ ایک دوسرے کو بول کے دلائے. خود اگر $5000 دے رہا ہے دوسرے سے بول کے زیادہ سے زیادہ دلائے. اس لیے کہ جتنے اب آپ یہاں پہ یہاں کا تو اصول بھی ہے اس ملک کا، فنڈ ریزنگ ڈنرز ہوتے ہیں بڑے بڑے یہاں کے صدر کے. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر آدمی آگے بڑھتا ہے، یار یہاں پریزیڈنٹ کے فنڈ ریزنگ ڈنر میں کروا دوں گا اور اتنا فنڈ ریز کروا دوں گا، اگر وہ بن جائے گا تو فائدہ میرا ہوگا. دنیا کا فائدہ وہاں ایک چانس لے رہے ہو، بنے گا تو ہوگا، اگر ہار گیا تو نہیں ملے گا. حسینیہ میں دینے میں فائدہ یہ ہے بنے یا نہ بنے نیت پہ اجر ملے گا. یہاں کی کیمپیننگ ایسی، پوری کیمپیننگ یہاں کی ایسی. اس لیے کہ میں نے دیکھا تھا 4 سال پہلے جب آپ کا یہ الیکشن ہو رہا تھا کہ پوری کیمپیننگ یہاں کی، یہاں ڈنر یہاں ڈنر یہاں ڈنر. میں جانتا ہوں کچھ ایسے اپنے مومنین کو ٹیکسز میں ہے کہ جو بڑے 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 فنڈ ریزنگ ڈنرز کراتے ہیں، کہتے ہیں مولانا میں نے آج $1 ملین $2 ملین $5 ملین ہمارے اس میئر کو جمع کر کے دیا، ان کو جمع کر کے دیا. میں نے کہا یار ویری گڈ، $5 ملین جمع کر کے دے رہا ہو، امام بارگاہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تو کہا وہ تو قوم ہے نا کرنے والی، میں نہیں ہوں. ہم دنیا میں اتنے ڈوب گئے، مولا کہتے ہیں دنیا میں ڈوبتے گئے تمہارا تو یہ حساب. تو آپ جو کچھ کرو وہاں کے لیے کرو. اگر یہ فنڈ ریزنگ ڈنر وہاں کے لیے کرو گے، امام بارگاہ کے لیے کرو گے، ہر شیعہ کی مورل ریسپانسبلٹی ہے کہ خود بھی دے لوگوں کو بھی بتائے. اس لیے کہ اس میں آپ کا ایک جملہ کی زبان سے نکل رہا کہ یار اس عمل میں، اس حسینیہ میں مثال کے طور پہ تم $100 دے دو، $1 دے دو، 1 لاکھ دے دو. آپ جتنا بولتے جائیں گے وہ دے یا نہ دے، آپ نے کار خیر میں حصہ لیا تو امام عطا کرتا جائے گا. اکاؤنٹ تو بڑھتا گیا، چھوڑو مت. دیکھیے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کو لے کے جانا ہے، خالی ہاتھ مت جاؤ. پتہ نہیں کون سی بات. تو اس عالم دین سے پوچھا گیا محدث سے، یار یہ بولیں کہ آپ اتنا کا بڑا لمبا حساب تھا وہاں، بہت لمبا. اس لیے کہ ہمارے علماء کا ہمیشہ ان کا حساب بڑھتا ہے، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور ان کو اجر بھی زیادہ ہے، بے انتہا اجر. یعنی ہمارا کچھ ہی نہیں ہے جو ان کا مقام ہے. اسی لیے کہ ہمارا مرجع پلے صراط پہ تلوار کی دھار پہ بڑھتا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ مرجع کوئی بالکل ایسی فتوی دے رہا ہے، نو. کوئی مرجع، ہر مرجع تلوار کی دھار پہ. کیسے؟ ایک فتویٰ دینے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ جو اس کا موڈ آیا فتویٰ دے رہا ہے؟ نو. 6,500 قرآن کی آیتیں اس کے ذہن میں، پوری احادیث اس کے ذہن میں، حدیث لکھنے والے راویوں کا خاندان اس کے ذہن میں. کہاں
وہاں سے چلتا ہوا کہیں بھی جھول ہے تو اس راوی کو نہیں لیتا، دوسرے کو لیتا. آغا خوئی اس میں ان راویوں کے خاندان میں ماہر تھے، انہوں نے اجتہاد اس میں بھی کیا تھا. تو اتنے سب مسئلوں کو سامنے رکھ کر، آیتیں پورے قرآن کی ذہن میں، حدیثیں ذہن میں، راویوں کا خاندان ذہن میں، اس کے بعد ایک فتویٰ دے رہا ہے. ہم کتنی آسانی سے ریجیکٹ کرتے ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم بھی تو مجتہد ہیں شکاگو کے. اچھا کہہ رہے نہیں آپ لوگ نہیں، میں تو ایک عام بات کر رہا. ہم بھی تو ہیں، ہم نے بھی تو کچھ پڑھا ہے انٹرنیٹ سے. پلیز کیا کہہ رہا میں، کیا کہہ رہا. اسلام انٹرنیٹ کا نہیں ہے، اسلام محمدی ہے. انٹرنیٹ پہ جائی مت اسلام کو لینے. میں خدا نہ خاصا انٹرنیٹ کے خلاف نہیں ہوں، میں بولوں گا انشاءاللہ. انٹرنیٹ بہترین چیز ہے، لیکن انٹرنیٹ سے پڑھ کے مجتہد مت بنو. صحیح ہے. آج کل پرابلم ہے، امریکہ کا نہیں معلوم مجھے، آپ کے شہر کا. میں کچھ نہیں کہہ رہا، بڑی احتیاط سے بات کر رہا. سال بات ایک اور پڑھ لیجیے بابا سے بولے. ہمارا مرجع 6,500 آیتیں. دوستوں مذاق نہیں ہے. اور کوئی مرجع، میری مرجع پہ تکلیف بات نہیں کر رہا میں، مقدس کی بات آئی تو پوچھو، کہہ رہا ہوں کہ ان سے بھی حساب ہے. 6,500 آیتیں ذہن میں رکھنا. اور کوئی مجتہد کو شوق نہیں ہے اپنی تقلید کروانے کا. میں نے بڑا جملہ کہا، کوئی مجتہد مارکیٹنگ نہیں کراتا اپنی تقلید کی کہ میری کرو مارکیٹنگ کرو، تقلید کرو. میری مجتہد کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے مخلد بنیں گے اس کا ذمہ دار بنتا جائے گا. میں کیا کہہ رہا، ہمارا کوئی مجتہد کو شوق نہیں ہے کروا. یہ ذہن سے نکال دے کہ آغا شیستانی کو بڑا شوق ہے کروڑوں لوگ ان کی تقلید کریں. نو، وہ چاہتے ہی نہیں، اس لیے کہ اسلام کے اس درجے میں، علم کے اس درجے میں پہنچ گئے، انہوں نے توسیع نکال. کبھی آپ نے دیکھا کہ مجتہد نے فون کر کے بولا یار میری تقلید کرو؟ ہمارے مولوی ایسے نہیں، وہ کوئی اور ہے. ہمارا مجتہد نہیں کر رہا تھا. ہمارے مجتہد کو شوق نہیں ہے کہ آپ میری تقلید کرو، اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تم کرو گے تو کرو، نہیں کرنا نہیں کرنا. جب آغا خمینی صاحب آئے تھے تو آغا خوئی کے پاس لوگ گئے، لوگوں نے جا کے کہا کہ آغا ہم خمینی صاحب کی تقلید کرنا چاہتے ہیں. کہا ضرور کرو. ایک مخلد ہٹا رہے ہیں اپنے پاس. رہبر انقلاب کے پاس لوگ گئے، جا کے کہا کہ ہم ان کی تقلید میں، ہم آپ کی تقلید میں آنا چاہتے. کہا نہیں، میری تقلید میں مت آؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رہبر نے کہا نہیں میری تقلید، وہ مجھ سے بہتر. دیکھیں آپ عزت کا ایک دوسرے کی عزت کیسی ہمارے علماء کی. کہا نو میرے پاس نہیں، تم انہیں کی کرو، وہ بہتر ہے. تو یہ تو عالم ہے ہمارے علماء کا کہ کبھی کسی عالم نے آج تک یہ کروایا نہیں، مارکیٹنگ کروائی نہیں کہ میری تقلید کرو تم اس کی مت کرو. ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. وہ اسٹیج پہ پہنچ گئے، دنیا ان کے نگاہ میں حقیر ہے اس اسلام کے، اس علم کے اس حصے پہ. تو ایک فتوے کے لیے میں انشاءاللہ ان مجالس میں بتاؤں گا کہ کیسی امپورٹنٹ راستوں سے گزر رہے ہیں وہ. اگر خدا نہ خواستہ ایک فتویٰ غلط ہو گیا ان کا، مثال کے طور مثال دے رہا ہوں چاند کا. انہوں نے کہا نہیں کل روزہ، کل عید نہیں ہے، کل روزہ چھوڑ دو، کل عید روزہ نہیں رکھنا، عید کے دن حرام. ایک مثال دے رہا ہوں، روزہ کروا دیا، عید کروا دی. آپ کیا سمجھ رہے؟ مثال کی طور 5 کروڑ آدمی ان کی تقلید میں سب نے جو ہے عید کر لی. اب اس ایک روزے کے اگر غلط کروایا، ایک روزہ واجب چھڑوایا تو 1 کے 60 ہے. تو اب آپ حساب کریں، آپ کے کیلکولیٹرز کام نہیں کریں. 1 کے 60 تو اس کی ذمہ داری کیا رہبر لے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اعتراض کرنا آسان ہے، چاند کے بارے میں مجھے گفتگو کرنا نہیں. میں ایک بات صرف کہتا ہوں، چاند کا مسئلہ مجتہد کا مسئلہ نہیں ہے، مرجع کا مسئلہ نہیں ہے، تقلید کا مسئلہ نہیں ہے. چاند کا مسئلہ پرسنل آپ کا مسئلہ ہے.
مجتہد کا مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ ہے؟ یہ ہماری کاہلی ہے. حکم یہ ہے کہ تم دیکھو، کہا میں نہیں دیکھوں گا. آپ بتائیے کیوں ذمہ داری خود نہیں لے رہے اپنی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو عید کرو. وہ حکم ہی نہیں ہے مرجع کے بعد جانے کا. اگر نہیں ہوا، کوئی چانسز نہیں ہے، پھر جاؤ تم مرجع کے پاس. پہلے خود دیکھو. مجھے آج تک نہیں ملا. 1 لاکھ شیعہ ہیں، کوئی جا کے کھڑے رہ کے نہیں دیکھتا، وہ بھی امریکہ میں. یہاں کون دیکھتا ہے بھائی؟ یہاں تو فون کر کے پوچھتا ہوا کیا. اگر اس کے بعد بھی بحث ہے کہ انہوں نے کروائی کیسے، اس کے بعد بھی بحث. یعنی آپ ان سے بڑھ گئے، کر بھی رہے ہو پھر بحث بھی کر رہے ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیجیے بابا سے. یہ تو حساب ہمارا ہے. ہمارا مرجع مقدس ایسی شخصیت. ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ فائدہ کام ملا آپ کو، کس عمل سے ملا؟ کہ جو کچھ میں نے کیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، سب اجر اللہ دیتا رہا، میرا مقام بڑھتا رہا. کہ یہ بتائیے کون سا ایسا عمل تھا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ آپ نے سوچا یار کاش میں دنیا میں زیادہ کرتا تو مجھے اتنا اجر ملتا. میں نے مجلس کی ابتدا میں کہا تھا کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے تم اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے لیے جیو. اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے، دوسروں کے لیے یہ فکر. اگر آپ انصاف سے بتائیے، صبح اٹھنے کے بعد کسی کو میں نے آج تک تو نہیں دیکھا، ہو سکتا دل میں کھٹا ہوں، میں ایک عام بات کر رہا، صبح اٹھنے کے بعد کیا ہم کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یار آج صبح اٹھا ہوں، آج کا دن میں لوگوں کے لیے کیا کروں، اپنے دوسروں کی ہیلپ کیسے کروں؟ آج صبح اٹھا ہوں میں آج میں اللہ کے بندوں کی خدمت کیسے کروں، آج اسلام کی مدد کیسے کروں، آج امام حسین کو راضی کیسے کروں، معصومین کو خوش کیسے کروں. صبح اٹھنے کے بعد فوراً ہم کو اپنا یاد آتا، میں کیا کروں، کون سی میٹنگ میں جاؤں، کہاں سے پیسہ لاؤں، کہاں سے یہ کروں. اسلام منع نہیں کرتا، میں خدا نہ خاصا غلط نہیں سمجھے، آپ کریں، وہ فکر ضرور کریں، ضرور وہ فکر کرے، لیکن کبھی 1-2 منٹ اس کی بھی فکر کرو کہ یار میں آج دین کے لیے کیا کروں. کربلا کیا ہے؟ اگر امام حسین مدینے میں رہ جاتے، امام حسین کو دین کی فکر تھی تو آئے کربلا میں. امام کا جملہ ریٹن ول ہے امام کی. معصومین کے عموماً امام حسین کے ریٹن تحریریں بہت کم ہیں. ریٹن لکھا تھا امام نے، عبداللہ ابن عباس کو دیا تھا کہ میں اصلاح امت جدی کے لیے جا رہا، اصلاح امت جدی کے لیے جا رہا. ریٹن میں دے کے آئے کہ میں اس لیے باہر جا رہا. امام کو ہمارے ہر معصوم کو فکر ہے، ہر معصوم کو فکر ہے کہ میں اسلام کے لیے کروں. اس کے بعد ان کے چاہنے والوں کو فکر ہے، ہر چاہنے والے کا. آپ انصاف سے بتائیے مختار کو کیا ضرورت تھی خروج کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی مختار کو خروج کرنے؟ وہ بھی تو شیعہ، ان کے زمانے میں ہزاروں لاکھوں شیعہ. کربلا وہ بھی امام حسین کے عزادار خوب ماتم کرتے، مجلس کرتے، گھر میں بیٹھ جاتے، غم مناتے. کیوں خروج کیا؟ سلیمان خزائی نے کیوں خروج کیا؟ میسا میں تمار کیوں گئے دار کے اوپر؟ ابو ذر کو کیوں نکالا گیا؟ یہ وہ دور کے، آج کے دور کے ہزاروں علماء، رہبر انقلاب کو ہی لے لیں، سید باخر صدر کو لے لیں، وہ بھی عراق میں ظلم کا ماحول ہے صدام کا، آرام سے اپنے گھر میں زندگی گزار لیتے. کیوں ان کو فکر تھی؟ لیکن ایک چیز یاد رکھو، جو فکر کرے گا، جو سوچے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں اجر دے گا، دنیا اور آخرت میں اس کا سٹیٹس بڑھے گا. ورنہ لاکھوں کی تعداد میں شیعہ آئے اور اندھیروں میں چلے گئے. لیکن کام جو کیا، اگر آپ نے کام کیا تو صبح اٹھ کر اس راحت کو ملنے کے لیے، وہاں کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، وہاں کی غربت کو دور کرنے کے لیے، اسلام وہ مذہب ہے. آپ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس شکاگو میں. آپ صبح اٹھے بستر پہ کل اٹھ کے لڑکی لڑکا عورت مرد سب کے لیے جس پہ واجب ہے، 9 سال کے بعد لڑکی اور 15 سال کے بعد لڑکا، اگر اس کو فکر ہو جائے، صبح اٹھے بستر پہ نماز دعا جو بھی کرا، اسکول جا رہا، کالج جا رہا، جاب پہ جا رہا، جو بھی کر رہا، صرف یہ سوچو کہ یار آج میں امام حسین کے لیے کیا کروں.
آج میں دین کے لیے کیا کروں؟ ذہن میں کچھ نہیں ہے آپ کے، فوراً دل میں زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں کہا مالک میرے اللہ میرے مولا آپ مجھے توفیق دے، مجھے موقع دے، مجھے چانس دے کہ میں آج کوئی ایسا کام کروں جس سے آپ راضی ہو جائے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ تم نے نیت کی، تمہارا اکاؤنٹ بڑھ گیا، اگر عمل کر لیا تو اور بڑھ جائے گا۔ تو آپ کو یہ فری کا فائدہ ہو رہا ہے۔ معصوم کہتے ہیں کہ اس وحشت کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ جو فائدہ ہے کہ تم نے نیت کی اللہ مجھے آج موقع دے کہ میں کچھ کروں۔ امام مثال کے طور پہ صبح اٹھ کے ہر شکاگو والا یہ سوچے دوسرے امام بارگاہ پورے بن گئے، حسینی کو ہم کو بنانا ہے۔ امام بارگاہ کسی ایک آدمی کا نہیں ہوتا پورا، اور آپ کو پتا ہے ہماری پہچان امام بارگاہ ہے، آئیڈینٹی حسینیہ ہے۔ جو وہ قوم بیدار ہے جو اپنے امام بارگاہ کو خوبصورت بناتی ہے، کیوں؟ امام بارگاہ آنے کے بعد پتا چلتا ہے قوم کتنی بیدار ہے۔ وہ قوم مردہ ہے جو اپنا گھر بنائے امام کے گھر کو چھوٹا کر دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ شکاگو میں سب سے بڑا مسئلہ گھڑی کا ہوتا ہے، لگائی بھی بالکل سامنے میرے کہ ہلے ہی نہیں، ایک گھنٹہ ہو گیا، 5 دیکھیے آئی گئی نا آواز، 5 منٹ ہے، یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ 55 منٹ ہو گئے بابا۔ بہرحال میں اپنے ٹائم پہ ختم کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ میں جو پڑھنا چاہتا تھا میں نے پڑھا ہی نہیں، نکل گیا ٹائم پورا۔ ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ تو اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، خود غرضی۔ خود غرض انسان کبھی کسی معاشرے میں اس کی عزت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یار بڑا بے فیض ہے، اس کو یاد اچھے نام سے نہیں کرتے، ہوگا بڑا اسٹیٹس بڑا پوزیشن، اگر اس نے دنیا والوں کے لیے کچھ نہیں کیا تو کہتے یار بیکار آدمی ہے۔ تو کبھی مت کرو، ہمیشہ ڈو سم تھنگ فار یور ریلیجن، ڈو سم تھنگ فار یور اسلام۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا فائدہ پہنچا کس عمل سے؟ اتنا چھوٹا عمل ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوا، لیکن اس کا میسج کہ یہ فکر اگر ہمارے پاس آ جائے نا، آپ یقین کریں ہماری زندگی بدل جائے۔ ظاہری طور پہ اتنا چھوٹا۔ مقدس کہتے ہیں میں کتاب لکھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، پرانا زمانہ، 300-350 سال، کتاب لکھ رہا ہوں، رات میں بیٹھ کے کتاب لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، کینڈل ہو چراغ ہو جو بھی تھا اس زمانے میں۔ ان کو پیاس لگی، ان کے پاس گلاس یا جو بھی برتن میں اس زمانے میں پانی پیتے تھے، پانی پینا چاہا، پانی پی رہے تھے، ایک ڈراپ پانی کا ان کے جو پیپر جس پہ لکھ رہے تھے اس پہ گرا۔ جیسی گرا تو آپ کو تو پتا ہے کہ جب چراغ جلتا ہے تو مچھر بھی آتے ہیں، مسکیٹو جسے آپ کہتے ہیں، مچھر گھوم رہے تھے وہاں پہ۔ وہ ایک آ کر اس نے جیسی ڈراپ آف واٹر گرا پانی پینا شروع کیا۔ انہوں نے کیا کیا، گلاس کو اور اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے کر لیا، یہ سوچ کے کہ یار بڑا پیاسا ہوگا، پی لینے دو اس کو، کیا فرق پڑتا، مجھے کیا ہے، اب اس کو مارنا تھوڑی ہے، اگر پیاسے کو تھوڑی کوئی مارتا۔ یہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے جتنا پانی پینا تھا پی لیا، پی کے اڑ گیا۔ پھر یہ اپنا لکھنے لگے۔ جب وہاں پہ ان کا اعمال نامہ کھولا، ان کی نیکیاں کھولی، تو نیکیوں میں جو سب سے ٹاپ پہ تھا نا وہ یہ عمل تھا۔ لیکن سب محبت اہل بیت کے بعد ہے، سب سے ٹاپ جو تھا نماز، روزہ، حج، زکات، کتابیں، سب سے ٹاپ یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ تو نے میری ایک مخلوق کی، ایک چھوٹی سی مخلوق کی تو نے مدد کی، بھوکے کو پیاسے کو پانی پلایا، یہ اجر سب سے زیادہ پسند آیا۔ دیکھیے اگر وہ مار دیتے تو گناہ نہیں ہوتا، مچھر کو مارنا گناہ نہیں ہے، مار دیتے گناہ نہیں ہوتا۔ ان کو فکر یہ تھی کہ میں مارنا نہیں ہے، مجھے ایک کی مدد کرنا ہے۔ تو اگر انسان چھوٹی سی چیز جس کو جو بالکل کمتر چیز ہے انسان کے مقابلے میں، اس کی مدد کا اتنا اجر ہے، تو جو اشرف المخلوقات کی اگر آپ مدد کریں، اگر آپ امام کی مدد کریں تو کتنا اجر ہوگا؟ سمجھ رہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا؟ تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے نا وہ دوسروں کے لیے کریں،
وہ آپ کل سے سننا ہے آپ کو انشاءاللہ کہ سائنس آف ری اپیئرنس آف امام، جو میری ٹاپک ہے زیارت عاشورہ کے کلمات پر، میں اس ٹاپک پہ کل سے پڑھوں گا انشاءاللہ سنڈے تک 6 مجلس کہ حالات پیچھے کیا گزرے جو ہمارے سامنے اس وقت ہے، آئندہ کیا ہونے والے ہیں۔ میں کوئی یہ نہیں کہنے والا، نہ میں کوئی ڈیٹ فکس کرنے والا، نہ میں کوئی یہ کہنے والا یہ ہوگا، یہ نہیں کہنے والا۔ میں معصومین کی سینگز کے تحت کتابوں کے ریفرنسز لے کر میں کمنگ جو فیوچر میں آنے والے حالات ہوں گے امام کے سائنس جو ہے ری اپیئرنس کے، وہ بتاؤں گا۔ زیارت عاشورہ کے ان کلمات کے تحت کہ جو زیارت عاشورہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم پڑھ رہے، اس میں ہماری ایک پرومس ہے امام حسین سے، لٹرلی پرومس ہے۔ آپ کل سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم زیارت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ایک جگہ رک کے ہم پرومس قسم کھا رہے ہیں امام سے کہ مولا میں کروں گا۔ وہ مین ہوگی، اس ٹاپک سے شروع کروں گا ری اپیئرنس آف امام میں، پورے نیکسٹ سنڈے تک اسی پہ اس عزاخانے میں ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لیکن 8 بجے پلیز تشریف لا لیں، میں 8:30 پہ ممبر پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی جانور کو پانی پلانے کا اجر دیکھا آپ نے؟ اتنے سے جانور کو پانی پلانے کا کتنا اجر ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ پانی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور پیاس وہ مصیبت ہے، اللہ کے امتحان میں کسی کو نہ ڈالے۔ دیکھیے امریکہ میں جو پیاس لگتی ہے نا، وہ ایک الگ پیاس ہے۔ یہاں پہ پیاس جو لگتی ہے انسان زیادہ سے زیادہ برداشت کر سکتا ہے، پیاس تو یہاں پہ بھی لگتی ہے، یہ فطرت ہے، نیچر ہے۔ ہندوستان پاکستان میں جو پیاس ہے وہ الگ ہے، عرب میں جو پیاس ہے وہ الگ۔ عرب میں بھی جو مختلف ایریاز عرب کے، وہاں کی پیاس الگ ہے۔ عراق، سمر، صحرا، اللہ اکبر۔ عاشورے کے بارے میں کہ ٹیمپریچر اپنے کمال پہ تھا، اس لیے کہ امتحان تھا امام کا امتحان تھا کہ اپنے کمال پہ ٹیمپریچر تھا۔ اور پیاس بڑوں سے زیادہ بچوں کو زیادہ لگتی ہے، بڑوں میں برداشت کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، بچے برداشت نہیں کر سکتے، بچے بول دیں گے۔ اور پیاس کے بارے میں مظلوم امام کی پیاس نس ہے ہمارے پاس۔ جب علی اکبر واپس آئے ماں کی دعا سے، امام نے کہا تھا کہ لیلا تم دعا کرنا، لیلا نے آگے دعا کی کہ یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا پوری ہوئی، شہزادہ واپس آیا، آنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب خون بہتا ہے تو پیاس اور لگتی ہے، گرمی اور پورا زخموں سے چور ہونا۔ تو امام نے کیا کہا تھا کہ میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی، ایک لمحے میں پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاس ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ امام کی زبان کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ عاشورے کے دن حسین کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان دھواں بن گئی تھی، اتنا پیاسا امام۔ اور کربلا میں ہر شہید امام ہے، حجت خدا ہے، امام جانتا ہے کہ کون کتنا برداشت کر سکتا ہے، اس لحاظ سے امام اجازت دیتے جا رہے تھے۔ ایک ایک شہید جاتا جاتا تھا، اور جب کوئی شہید ہو جاتا اس کی پیاس ختم ہو جاتی وہاں پہ۔ آپ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جو شہید جہاں شہادت پائی پیاس ختم ہو گئی، شہید ہو گیا، پھر کوثر ہے وہاں پہ۔ عزیزو آپ صرف یہ اندازہ لگاؤ کہ حسین سے پہلے کون شہید ہوا، جو سب سے چھوٹا تھا کنبے میں۔ اندازہ لگائیے کہ علی اصغر کی برداشت کہاں تک تھی۔ اسی لیے کہا گیا کہ شہزادے کی شہادت شہادت عظمی، اور امام حسین کا وہ جملہ کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ رباب عجیب بیوی ہے، عجیب گود کی بھی یہ بیوی کہ جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی۔
آپ جو زیارت عاشورہ میں جو عمل کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ امام کا ایک ایک قدم اٹھانا حجت ہے، ایک ایک عمل امام کا حجت ہے۔ جب امام علی اصغر کے بعد آئے تھے اور رباب سے یہ کہا تھا آواز سے استغاثہ کے بعد کہ میرے بچے کو میرے حوالے کرو، بی بی نے حوالے کیا، حسین لے کے چل رہے تھے، ابھی در خیمہ تک پہنچے تھے، ماں کی آواز آئی کہ مولا کچھ لمحوں کے لیے میرے بچے کو مجھے دیجیے۔ حسین نے پھر رباب کے حوالے کر دیا، بی بی اندر گئی، دیکھیں ماں کی محبت دیکھیں، اندر گئی، واپس آئی تو نیا کرتا پہنا دیا، بالوں کو سوار دیا، جھنڈولے والے بال تھے بی بی مولا شہزادے کے، بالوں کو سوار کے آستینوں کو الٹ دیا، اس لیے کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ سپاہی بن کے جائے۔ یہ رباب کی محبت، شہزادے کو لے کر آئے، سوال آپ کیا، جواب نہیں ملا۔ عزیز و حسین کا وہ عمل عجیب عمل تھا، باپ کی محبت دیکھیں کہ جب سوال آپ پہ جواب نہیں ملا تو امام نے جلتی ہوئی ریت پہ علی اصغر کو لٹایا، کچھ لمحوں کے لیے باپ کا دل پھٹ گیا، فوراً اٹھا لیا، ریت جل رہی تھی، اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ سوکھی ہوئی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنے لگے کہ میرا بابا جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، میں پیاسا ہوں۔ بس ہرملہ کا تیر چلا، ہرملہ وہ ظالم ہے کہ واقعہ کربلا کے عرصے کے بعد جب مختار قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے تھے تو منہال کوفے سے مدینہ آئے، آ کر چوتھے امام سے یہ کہا سوالات کر کے کہ مولا کیا آپ راضی ہیں؟ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب منال نے کہا کہ مولا آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے مختار مار رہے، امام کا سر جھکا ہوا تھا، سر کو اٹھا کے اتنا کہا یہ بتا ہرملہ پکڑا گیا؟ کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ منہال رونے لگا، کہا مولا آپ نے اس کا نام لے لیا جس نے بابا کے گلے پہ خنجر چلایا، اس کا نام لے لیا جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، اس کا نام لے لیا جس نے عباس کے شانے کاٹے، چھوٹے بھائی کے قاتل کا۔ تو امام نے روتے ہوئے کہا ارے ہرملہ نے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا ہے اب تک ہمارے سینوں میں پیوست ہے۔ منہال واپس گیا، صبح کا وقت تھا، مسجد کوفہ تھی، جب پہنچا تو دیکھا ہرملہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، مختار بیٹھے ہوئے۔ منال نے کہا اللہ اکبر، بس یہ کہنا تھا۔ مختار نے پلٹ کے کہا بے شک کبریائی اللہ کے لیے، لیکن کیا وجہ؟ واقعہ بیان کیا، مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سجدہ شکر کیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے امام کی دعا کو آج پورا کر دیا۔ اب بلایا ہرملہ کو، بلا کے کہا بتا ظالم تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا میں نہیں بتاؤں گا، کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا۔ جب زور دیا تو کہا اب سنیں، ہرملہ کے منہ سے سنیں۔ ہرملہ نے کہا کہ امیر میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، جب میں تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر چلتا تھا۔ ارے یہ سوکھے گلے کے لیے چنا گیا۔ کہا میں 7 تیروں کو لے کر 7 تیروں کو لے کر کربلا آیا تھا، 4 تیر ضائع ہوئے، 3 تیر میرے نشانے پہ لگے۔ تو مختار نے پوچھا وہ کون سے 3 تیر تھے جو نشانے پہ لگے؟ تو ہرملہ نے کہا کہ امیر پہلا تیر وہ تھا جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے، وہ میرا تیر تھا جو مشق سکینہ میں چلا، عباس کی امیدیں ٹوٹ گئی۔ دوسرا تیر وہ تھا جب حسین آخری لمحات میں گھوڑے پر جھوم رہے تھے، میں نے پیشانی پہ مارا، فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ تیسرا تیر وہ تھا جب علی اصغر کو لے کر آئے، میں نشان لگاتا تھا، تیر ہاتھ سے گر جاتا تو عمر صاحب نے کہا ہرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا۔ تو کہا میں نے کہا عمر صاحب تجھے کیا معلوم جو میں دیکھ رہا ہوں؟ ارے جب میں نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک ماں ہے جو پکار کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ تیر چلا، علی اصغر حسین کے ہاتھ میں منقلب ہو گئے، کہا
انا للہ و انا الیہ۔ پروردگار شہزادے علی اصغر کے مصائب کا واسطہ، سب مل کے آمین بولیں کہ پروردگار شہزادے کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما لے۔ شہزادے علی اصغر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ شہزادے علی اصغر کا واسطہ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، دشمنان آزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ہم سب کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ شہزادے علی اصغر کا واسطہ یہ سعادت دے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ پروردگار شہزادے علی اصغر کا واسطہ بانی مجلس کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کو اور ان کے خاندان کو صحت کاملہ کے ساتھ رکھ، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ تمام مولا کے چاہنے والے جو دنیا سے گزر گئے، آج اس کی پہلی رات ہے، ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ تمام مولا کے چاہنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کے رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ حسین کے اس معصوم بچے کا واسطہ جو مخروض ہے ان کے قرض ادا فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو زائرین اس وقت اربعین کے لیے کربلا اور سیریا اور دنیا بھر میں گئے ہوئے، پروردگار ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دنیا بھر میں آزاداری کے جو دشمن ہیں، پروردگار جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے اس وقت اربعین کا عشرہ کر رہے ہیں، بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان، افغانستان، بحرین، سعودی عربیہ میں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ وہاں تمام دشمنان آزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے۔ زمانے کے امام کو سلامت رکھ، ہمارے تمام مرحومین کی قبروں میں آج کی رات رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ رضوی برادران کے والدین اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور ہمارے تمام علماء بالخصوص مقدس اردبیلی کے لیے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ۔